بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ بڑی خبر دیں آپ کو، ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن ریفرنس پر احتساب عدالت لاہور نے پرویز الہی پر فرد جرم عائد کر دی۔ چودھری پرویز الہی کا صحت جرم سے انکار، عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو بھی طلب کر لیا۔ عدالتی سٹاف نے چودھری پرویز الہی کی حاضری گاڑی میں جا کر مکمل کی۔ چودھری پرویز الہی نے فرد جرم کی شیٹ پر دستخط کر دیے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کا صحت جرم سے انکار، عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا ہے۔ اس خبر سے متعلق آپ کو بتائیں کہ عدالتی سٹاف نے پرویز الہی کی حاضری گاڑی میں جا کر مکمل کی ہے۔ ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن ریفرنس احتساب عدالت نے پرویز الہی پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ چودھری پرویز الہی کا صحت جرم سے انکار۔ لاہور چودھری پرویز الہی کا صحت جرم سے انکار کیا گیا، عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو بھی طلب کر لیا۔ یہ مناظر اب سے کچھ دیر پہلے کے ہیں جب عدالتی سٹاف نے پرویز الہی کی حاضری گاڑی میں جا کر مکمل کرائی۔ سبطین علی نے ہمیں جوائن کیا، معاملے کی مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ جی سبطین۔ جی بالکل، احتساب عدالت لاہور پرویز الہی سمیت دیگر کے خلاف ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن ریفرنس پر جو ہے سماعت چودھری پرویز الہی پر ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن ریفرنس پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ عدالتی عملے نے چودھری پرویز الہی سے گاڑی میں جا کر دستخط لیے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 21 جنوری تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان کو طلب کر لیا۔ چودھری پرویز الہی احاطہ عدالت میں تشریف لا چکے ہیں، گاڑی سے باہر نہیں آ سکتے۔ وکیل امجد پرویز کا عدالت میں جو موقف اختیار کیا ہے، کوئی بھی جا کر دیکھ سکتا ہے کہ پرویز الہی عدالت میں موجود ہیں۔ ہم چودھری پرویز الہی کی حاضری سے مکمل استناد کی درخواست جمع کروانا چاہتے ہیں۔ ایڈوکیٹ امجد پرویز کا کہنا تھا ہم کیس کو اب آگے کے لے کر چلنا چاہتے ہیں، ہماری طرف سے کیس میں کوئی بھی دشواری نہیں آئے گی۔ احتساب عدالت کے جج زبیر شہزاد کیانی نے ریفرنس کیس پر سماعت کی۔ جی سماعت 21 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ بہت شکریہ سبطین علی، آپ سماعت کا حوال بتا رہے تھے۔ اور تبت میں نیپال کی سرحد کے قریب زلزلے کے شدید جھٹکے، زلزلے کی شدت 7.1، گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ حکام کے مطابق اب تک 53 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ زلزلے کے باعث 1000 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ زلزلے کے جھٹکے بھارتی اسام، بہار اور مغربی بنگال میں بھی محسوس کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں سویلینس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیس کی اہم سماعت۔ عدالت عظمیٰ نے ریمارکس دیے کہ صرف چوکی کے باہر کھڑے ہونے پر تو شہری کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، اگر شہری آرمی ایکٹ میں درج جرم کا مرتکب ہوا تو ٹرائل ہوگا۔ خواجہ حارث نے دلائل دیے کہ سپریم کورٹ نے ماضی میں قرار دیا تھا فوج کے ماتحت سویلینس کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ اپیل وزارت دفاع کی جانب سے دائر کی گئی ہے، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ وزارت دفاع کیا ایگزیکٹو ادارہ ہے؟ ایگزیکٹو کے خلاف اگر کوئی جرم ہو تو کیا خود جج بن کر فیصلہ کر سکتا ہے؟ آئین واضح ہے کہ ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ فوجی عدالتوں کے کیس میں بنیادی آئینی سوال ہے، قانونی فورم کے ہوتے ہوئے ایگزیکٹو خود کیسے جج بن سکتا ہے؟ اس پر وکیل وزارت دفاع نے کہا کہ آپ کی بات درست ہے۔ وزارت دفاع کے وکیل نے کہا کہ افواج پاکستان کے لوگ بھی اتنے ہی شہری ہیں جتنے دوسرے شہری۔ اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ سوال ہی یہی ہے کہ فوج کے لوگوں کو بنیادی حقوق سے محروم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی شہری فوج کا حصہ بن جائے تو کیا بنیادی حقوق ہے کہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے؟ ملٹری کورٹس کا معاملہ آئین کے آرٹیکل 175 سے الگ ہے۔ کوئی شہری روکنے کے باوجود فوجی چوکی کے پاس جانا چاہے تو کیا ہوگا؟ کیا کام سے روکنے کے الزام پر شہری کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے گا؟ خواجہ حارث نے کہا کہ یہ ایک صورتحال ہے، اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس پر جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ یہی تو سب سے اہم سوال ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ سوال کا جواب بہت سادہ سا ہے، اگر شہری آرمی ایکٹ میں درج جرم کا مرتکب ہوا ہو تو ٹرائل ہوگا، صرف چوکی کے باہر کھڑے ہونے پر تو شہری کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ آرمی ایکٹ کا نفاذ کن جرائم پر ہوگا، اس کا جواب آرمی ایکٹ میں موجود ہے۔ جسٹس مسرت نے کہا کہ اختیارات کو وسیع کر کے سویلینس کا ٹرائل ہو رہا ہے، سوال یہ ہے کہ سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا پھر نہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے مزید کہا آرمی ایکٹ آرم فورسز کو فوج کے ڈسپلن میں لانے کے لیے لایا گیا۔ ہمارے ملک میں 14 سال تک مارشل لا نافذ رہا۔ فرض کریں کہ ایک چیک پوسٹ پر عام شہری جانے کی کوشش کرتا ہے تو کیا یہ بھی آرم فورسز کے فرائض میں خلل ڈالنے کے مترادف ہوگا؟ مذاکرات کی بڑی شرط پوری نہ ہو سکی، پی ٹی آئی ٹیم تاحال حکومت کے رابطے کے منتظر۔ حکومت کی جانب سے تاحال پی ٹی آئی مذاکراتی ٹیم کو ملاقات کے حوالے سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ پی ٹی آئی نے مذاکراتی اجلاس کا آئندہ سیشن بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے مشروط کیا تھا۔ اڈیالہ جیل حکام کی جانب سے بھی تاحال پی ٹی آئی وکلاء کو ملاقات کے شیڈول کا نہیں بتایا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ APN نیوز زاہدہ راؤ سے۔ زاہدہ بتائیے گا اس ملاقات کے حوالے سے۔
جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے شرط رکھی کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جائے گی۔ آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے وقت بھی طے کروایا گیا تھا۔ فیصل چودھری نے کل درخواست بھی جمع کرائی تھی، لیکن تاحال اڈیالہ جیل کے عملے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی، بتایا نہیں، نہ ہی حکومت نے کوئی رسپانس دیا کہ بانی تحریک انصاف سے تحریک انصاف کی لیڈرشپ ملاقات کر سکتی ہے نہیں کر سکتی۔ تو جو تیسرا ملاقات کا دور ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد تھا، اس لیے بہت اہم ملاقات تھی، روٹین سے ہٹ کر ملاقات تھی، لمبی ملاقات ہونی تھی، خوشگوار ماحول میں ملاقات کرائی جانی تھی۔ یہ تمام تر چیزیں حکومت کو پہلے پاکستان تحریک انصاف نے بتائی تھی، لیکن تاحال تحریک انصاف کا کہنا ہے حکومت سے ہم منتظر ہیں، حکومت سے فی الحال ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ بانی تحریک انصاف سے ملاقات ہوگی تو ہم کسی بھی چیز کا جو ہے وقت بھی بتائیں گے اور تحریک انصاف سے آگے مذاکرات کے لیے کوئی کچھ پیش رفت بھی کر سکتی ہے۔ بہت شکریہ زاہدہ راؤ، اس متعلق آگاہ کر رہی تھی۔ ہمارے دو مطالبات ہیں جو بہت واضح ہیں۔ مذاکراتی کمیٹی کے رکن صاحبزادہ حامد رضا کی اے بی این کے پروگرام صبح کی سوچ میں گفتگو، کہا 8 فروری کے انتخابات اور 26 نومبر کے واقعے پر جوڈیشل کمیشن کا قیام اور بانی پی ٹی آئی سمیت پی ٹی آئی ورکرز کی رہائی ہی ہمارے مطالبات ہیں۔ ہم بانی پی ٹی آئی کے اسٹیمپ پیپر پر نہیں، باعزت طور پر عدالتوں کے ذریعے رہائی چاہتے ہیں۔ ملاقات آج یا کل ہو جائے گی، جس سے ہم کھل کر بانی پی ٹی آئی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت اگر ہمارے مطالبات منظور نہیں کرتی تو ہمارے پاس دوسرے آپشنز بھی موجود ہیں۔ دیکھیں جی، مطالبات یہ 20-25 مطالبات تو ہے نہیں، نہ یہ 10 پیجر ہے کہ آپ نے مقصدہ کو گو تھرو کرنا ہے بڑی ڈیٹیل کے اندر۔ سمپل سی بات ہے، 2 مطالبات ہیں، وہ ہم نے پہلی اور دونوں میٹنگز کے اندر حکومت کے سامنے رکھے، اور ان میں سے ایک 9 مئی کا، دوسرا 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن ہے، اور عمران خان صاحب سمیت تمام پولیٹیکل پریزنرز کی رہائی ہے۔ حکومت عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات کروائے گی، اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ منڈے یا ٹیوزڈے، یعنی آج یا آنے والے کل ملاقات ہوگی۔ آج ابھی تک چونکہ ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، تو وی آر ایزیومنگ کہ ملاقات کل تک کروا دی۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے مذاکراتی کمیٹی ممبران کی ملاقات کرانے میں حکومت کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی۔ ملاقات کے انتظامات ایسے ہونے چاہیے کہ بعد میں پی ٹی آئی کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ مذاکرات کی وجہ سے 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ملتوی کرنے کا جواز نہیں بنتا۔ پی ٹی آئی نے بھی کہا تھا کہ کیس کے فیصلے کا مذاکرات پر اثر نہیں ہوگا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی تحریری مطالبہ دے گی تو ہم بھی تحریری جواب لکھ کر دیں گے۔ فی الحال پی ٹی آئی نے جب بھی بات کی تو پہلے اپنے ورکرز اور بعد میں بانی کی رہائی کی بات کی۔ پیپلز پارٹی کی تنقید پر مشیر وزیر اعظم کا کہنا تھا، اگر ہمارا وزیر اعظم پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے تو پیپلز پارٹی کا صدر، گورنر اور چیئرمین سینٹ ہماری وجہ سے ہیں۔ امریکی رکن کانگریس نے افغان طالبان کی مالی امداد کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجاتی۔ رکن امریکی کانگریس ٹم رچرڈ نے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو افغان طالبان کی مالی امداد روکنے کے حوالے سے خط لکھ دیا۔ خط سے واضح ہوتا ہے کہ امریکی کانگریس رکن ٹم رچرڈ نے افغانستان کے مرکزی بینک کو بھیجی جانے والی رقم کی ترسیل کے بارے میں خطرے ظاہر کیے ہیں۔ کانگریس مین ٹم رچرڈ نے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا کہ وہ طالبان کو دی جانے والی امریکی غیر ملکی امداد کو روک دیں۔ رچرڈ نے ٹیکس دہندگان کے ڈالروں کے استعمال کے بارے میں سخت تحفظات کا اظہار کیا، جنہیں دہشت گردوں کی مالی معاونت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ امریکی رکن کانگریس نے افغان طالبان کی مالی امداد کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ ٹم رچرڈ نے افغانستان کے بینک کو بھیجی گئی رقم کی ترسیل کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، خبر دیں آپ کو ایف آئی اے گوجرانوالہ زون کی بڑی کارروائی، انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں محمد کاشف، شاہد محمد علی اور ابو سفیان شامل ہیں۔ ملزمان کو گوجرانوالہ اور سیالکوٹ کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے کے نام پر لاکھوں روپے بٹورنے میں ملوث تھے۔ تمام ملزمان شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے میں ناکام رہے اور بھاری رقم وصول کر کے روپوش ہو گئے تھے۔ گرفتار ملزمان سے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ویلکم بیک، خبر دیں آپ کو طیارہ رن وے کی دیوار کے قریب کھیتوں میں گر گیا۔ پولیس کے مطابق طیارے میں آگ بھڑک اٹھی۔ متاثرہ طیارے میں پائلٹ کے مبینہ طور پر شہید ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ پاک فضائیہ آرمی اور فائر بریگیڈ ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ نوشہرہ سے خبر ہے جہاں پر رسالپور میں پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ گرا ہے۔ تربیتی طیارہ رن وے کی دیوار کے قریب کھیتوں میں گر گیا ہے۔ رسالپور میں پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے۔ حادثے میں پائلٹ کے مبینہ طور پر شہید ہونے کی اطلاعات ہیں۔ نوشہرہ سے یہ خبر ہے، رسالپور میں پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے۔ طیارے میں آگ بھڑک اٹھی۔ متاثرہ طیارے میں پائلٹ کے مبینہ طور پر شہید ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اور اب بات کریں گے کرم کی، جہاں پر سابق ڈی سی جاوید اللہ محسود پر
حملے میں ملوث ایک اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار ملزمان کی تعداد 3 ہو گئی. قرم امن معاہدے پر دستخط نہ کرنے پر 3 عمائدین کو بھی گرفتار کر لیا گیا. ضلع انتظامیہ کے مطابق امن معاہدے پر دستخط نہ کرنے پر 3 عمائدین سید رحمان، سیف اللہ اور کریم خان کو گرفتار کر لیا. دھرنا دے کر سڑک بند کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اپیکس کمیٹی اور صوبائی حکومت کے فیصلوں پر ہر صورت عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. راستے کھول کر آمد و رفت بحال کی جائے گی. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ضلع کرم کے مائدین کے 18 رکنی وفد نے ملاقات کی ہے. مائدین نے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا ادویات اور غذائی اشیاء کی فراہمی پر شکریہ ادا کیا. گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ ضلع کرم کے مسائل کے حل کے لیے موجودہ حکومت پرعزم ہے. ضلع کرم کے متاثرہ علاقوں میں کروڑوں روپے کے ادویات اور امدادی سامان بھیج چکے. ضرورت پڑنے پر مزید امدادی سامان بھی روانہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ کرم کے مسائل کے مستقل حل کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہوگا. باہمی اتحاد سے بیرونی سازش ناکام بنائی جا سکتی ہے. حکومت اور پی ٹی آئی ماضی میں لائیو پروگرام میں شرکت کے دوران نجی ٹی وی میں ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے والے شیر افضل مروت اور سینٹر افنان اللہ خان نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر بھائی قرار دے دیا. سیاسی ورکر ہیں. ایک واقعہ ہوا اور اس واقعے کے بعد ہم اکٹھے ہوئے آذربائیجان میں اور ہمارے دلوں میں اب کوئی میل نہیں ہے. ریسپیکٹ ہے میرے دل میں ان کے لیے اور بالکل میں اس کو اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتا ہوں. سب کے دلوں سے میل کب نکلے گی؟ اللہ کرے نکل جائے سب. میں ان کی بھائی ہے میرا. جبکہ دوسری جانب سابق وزیر اعظم کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ جنوبی افریقہ میں ہائکنگ کے دوران پہاڑی سے گر کر زخمی ہو گئی. ایک فلم پروڈیوسر نے جمائمہ گولڈ سمتھ کو کیپ ٹاؤن کے اسپتال داخل کرا دیا. سوشل میڈیا پر تصاویر میں جمائمہ کو ویل چیئر اور بیساکھیوں کے ساتھ بھی دیکھا جا سکتا ہے. جمائمہ گولڈ سمتھ سال 9 کے موقع پر جنوبی افریقہ میں تھیں.